ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ ساری زمین اس کے نام کر دی جائے گی، البتہ شرط یہ تھی کہ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے دائرہ مکمل نہ کر سکا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر کا وقت ہوا تو دل میں آیا کہ اب واپسی کا رخ کر لینا چاہیے، مگر لالچ نے اسے روک لیا۔ سوچا تھوڑا سا اور آگے سے چکر لگا لوں، زمین کچھ اور بڑھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد پھر خیال آیا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن سامنے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر دل بہک گیا۔ سوچا یہ پہاڑ بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لوں، پھر واپس جاؤں گا۔ یوں اس نے واپسی میں کافی تاخیر کر دی۔ اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سورج اس کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ وہ جتنا تیز قدم بڑھاتا سورج اتنا ہی جلدی ڈھلنے لگتا۔ عصر کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے سورج ڈھل نہیں رہا بلکہ پگھل رہا ہے۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگا، پسینہ بہہ رہا تھا، سانس پھول چکی تھی اور دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی کہ کاش میں وقت پر لوٹ آتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ پھٹنے کو آیا، مگر وہ رکا نہیں۔ جب سورج غروب ہوا تو وہ زمین پر گر پڑا اور اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کا سر اس جگہ کو چھو رہا تھا جہاں سے وہ چلا تھا اور پاؤں اس دائرے کو مکمل کر رہے تھے جو وہ بنانے نکلا تھا۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کیا۔ اسی جگہ اس کی قبر بنی اور کتبہ نصب ہوا جس پر لکھا تھا، اس شخص کو آخر کار اتنی ہی زمین کی ضرورت تھی جتنی اس کی قبر نے گھیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حقیقت کی طرف سورۃ العصر میں اشارہ کیا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ آئیے سورج ڈوبنے سے پہلے واپسی کے سفر پر غور کریں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔